بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مصور آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر اللہ کے صفاتی نام سارے کے سارے جو 99 ہیں ان کو پڑھ کے ہی سو جایا جائے تو اس رات اگر موت بھی آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو سیدھا جنت میں لے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ پھر ہر نام کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے، ہر نام کی علیحدہ علیحدہ برکت ہے۔ یا مصورو جو اللہ کا صفاتی نام خطبہ کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے شکل و صورت بنانے والا، شبیہیں بنانے والا، چہرے کی خوبصورتی بنانے والا۔ یہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ آپ چہرے دیکھ لیں، دنیا کے اندر اربوں کھربوں انسان ہیں لیکن کسی کے چہرے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کمپنی اگر کوئی چیز بناتی ہے، گاڑی بناتی ہے، تو اس کا انہیں نمبر لگانا پڑتا ہے۔ اگر یہ چہرے بھی ملتے تو بڑی مشکل ہو جاتی، پھر نمبر لگانے پڑتے، پہچان ہی نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بڑا ایک شاہکار اس کا نظام ہے کہ کروڑوں دنیا میں کوئی بھی نہیں ملتا۔ اب اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ نسخے بھی بہت ہیں اس کے لیے، لیکن نسخوں سے بڑھ کر یہی وظیفہ جو یا مصورو ہے، جو شبیہیں بنانے والا، جو تصویریں اور شکلیں بنانے والا، جو خوبصورتی دینے والا۔ آپ رات کو باوضو سنت کے مطابق اپنے بستر پر لیٹیں اور سونے کی دعا اللہم بسمک و اموت و احیا یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی معمول ہے پڑھنے کا، جیسے کوئی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کوئی سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، جو آپ کا معمول ہے اسے اپنے معمول کے مطابق پڑھیں۔ اور اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے 10 مرتبہ یا مصورو کہنا ہے۔ اب یا مصورو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں اور اسے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر اور گردن کے اوپر مل لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ جائے گی اور آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، لمبے ہو جائیں گے، اور آپ کی گردن لمبی ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جب جنت میں داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کی گردن لمبی ہوگی جس سے ان کی خوبصورتی نمایاں نظر آئے گی۔ یہ آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں عید الفطر کی آمد ہے، قریب ہے، اور ایسے مبارک موقع پہ ہر نوجوان، ہر بچی
ہر میری بیٹی، ہر میری بہن یہی چاہتی ہے کہ اس مبارک دن ہمارا چہرہ بہت ہی نمایاں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظر آئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آج سے ہی اس وظیفے پہ عمل کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کو اللہ عید کی خوشیاں بھی نصیب کرے اور آپ کی چہرے کی نورانیت اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ تو اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کریں۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں۔ رات کو سوتے وقت آپ نے باوضو سونا ہے، یعنی وضو کر کے سونے کی دعا اللہم بسمک و اموت و احیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دعائیں پڑھتے ہیں، جس طرح آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فاتحہ ہو گئی، اس کے علاوہ معمول ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا، وہ دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں اپنے معمول کے مطابق پڑھیں۔ آپ کو ان کے پڑھنے سے کوئی منع نہیں کیا جاتا، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 10 مرتبہ یا مصور آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر چہرے پر اور سر پر اور گردن پر مل لینا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ وظیفہ کرتے جائیں گے اور دن بدن آپ کا حسن بڑھتا جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ 5 دن کریں یا 10 دن کریں، 10 مرتبہ تو یا وہ پڑھنا ہے، پوری زندگی اس کو اپنا معمول بنا لیں، تاکہ آپ کی خوبصورتی، آپ کا حسن جو ہے متاثر ہونے کا نام ہی نہ لے، وہ دن بدن بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے۔ تو یہی ایک عمل ہے جو سارے عملوں کا سردار سمجھ لیں، تو اسے آپ ضرور کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مجھے بھی خوبصورتی کی ضرورت ہے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت ہو کر جاؤں، اللہ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے جنت اور اس کے بالا خانے رکھے ہیں، وہاں میں بھی خوبصورت ہو کر جاؤں۔ اور میری بیٹیاں تو یہ تو اس چیز کی اور بہت زیادہ خواہش مند ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔